جی ویلکم بیک خواتین و حضرات، آپ کا پروگرام صبح ہدایت اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہماری بات ہو رہی ہے شیعہ کلنگ کوئٹہ میں جو ہوئی ہے اس کے بارے میں، اور جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، اپنے زبان کھول سکتے ہیں، وہ ہم کر رہے ہیں. اور آپ سب سے بھی امید کرتے ہیں ہم سب مل کر اگر کھڑے ہوں گے، ہم سب مل کر باہر نکلیں گے تو ہی کچھ بہتر حل نکالا جا سکتا ہے. اور اپنے ملک کے ان حالات پر، جیسے کہ صرف کوئٹہ میں نہیں، کراچی میں بھی جو ہے وہ دوبارہ سے بازار گرم ہو گیا ہے قتل عام کا، تو اس پہ بھی بہت افسوس ہوتا ہے اور دل خون کے آنسو روتا ہے. ایک نظر سے گزری میرے ایک پہلے کال لے لیتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. پلیز میری ذرا بات سونا. میں آج 2-3 دن ہو گئے فون کر رہی ہوں، وہ جو آپ کی 24 آور میں ہوتی ہے، میں نے آپ سے بات کرنی ہے. آپ کتنے بجے جہاں سے فارغ ہوتی ہو پلیز؟ شو کے بعد 12 بجے کے بعد کر لیجیے گا. اچھا، وہ میں بات کیا ہے پلیز. وہ میں کبھی فون ہی کی ہے، اسے تھوڑا سا گھبرا جاتی ہوں کہ وہ میں نے وہ روزانہ کا ہدیہ بھیجنا ہے، مجھے کون نمبر کا نہیں پتا، وہ میں آپ کو لینا تھا. چلو میں آپ کا نمبر نوٹ کر لیتی ہوں، آپ کو کال بیک جو ہے وہ میں کر لوں گی. میں آپ کو کال لوں گی 12 بجے. کس وقت نا میں اوپر بوڑھی ہوں تو اوپر چلی جاتی ہوں، تو میں فون نہیں اٹھا سکتی. 12 بجے کے بعد جو ہے ضرور کال کر لیجیے گا. ہاں، میں کنیز علی بول رہی ہوں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اللہ حافظ. خدا حافظ. جی ایک اور کال شامل کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن اور سید کو بھی السلام علیکم. سید علی جان شاہ صاحب، وعلیکم السلام. آج کا آپ کا موضوع بھی بہت خوب ہے. اس پہ بات ہو جتنی بھی ہو اتنی کم ہے، لیکن بات جو آپ کر رہے ہیں کہ انہی لوگوں کو بلا کر جو قاتل ہیں مسلمانوں کے، ان سے بات کی جاتی ہے، تو دراصل بات سے فطری سی ہے کہ اگر وہ لوگ جو ان کو بلا کر یہ پوچھتے ہیں، اگر عادل امام کے ماننے والے ہوتے تو شاید وہ ایسا نہ کرتے. پوچھنا ضرور چاہیے، لیکن پوچھنا اگر حاکم کا بولتا ہے تو یہ پوچھیں کہ آپ نے کتنے مسلمانوں کو قتل کروایا اور کون سے طریقے استعمال کیے آپ نے، تو اس سے پھر اپنے بچنے کی تدبیر کریں، نہ کہ یہ پوچھیں کہ بچایا کس طرح سے. ویسے ہی ہے جیسے خربوزوں کے کھیت میں بندر کو چوکیداری دینا. تو دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز میں بڑی بار یہ میں نے بات کی ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے زید کہ ہم میں بھی کچھ کالی بیڑے تو نہیں، ہمیں ایک چھلنی لگانی پڑے گی، اپنی آنکھوں سے پردہ ہٹا کر اندھی تقلید، وہ تقلید جو کرتے ہیں لوگ اس کی نہیں، یہ پیروی جو ہے اندھے پن کا، ایک شخصیت پرستی جو ہے، اس کا پردہ اٹھا کے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم میں بھی تو کالی بھیڑے نہیں ہیں کہیں بیٹھی ہوئی کہ 30 سالوں سے شیعہ قتل ہو رہے ہیں. تو سوائے 2 دن سوگ، 2 دن سے 3 دن سوگ، 3 دن سے 4 دن سوگ، اگلی ترقی ہوگی تو 5 دن سوگ ہو جائے گا. تو یہ ہمیں ایز اے شیعہ قوم، ایز اے عام انسان، عوام مسلمان، ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم میں بھی کہیں کالی بیڑے تو نہیں ہیں. اگر ہیں تو ہمیں جب تک ہم شخصیت پرستی سے اور اندھی پیروی سے نہیں نکلیں گے، ہم اس کا ازالہ نہیں کر سکیں گے. تو ہمیں شخصیت پرستی اور اندھی پیروی سے بچنا پڑے گا. صرف ہمارے جو لیڈر ہیں، جو بھی ہیں اور جو عوام ہیں، ہمیں ان کو بھی اور ہمیں بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے خود کہیں بغل میں تو کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے ایسی کہ جو ہمیں اس حد تک 30 سال سے یہ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سوال تو ہر کسی کو پوچھنا چاہیے. بالکل شکریہ میرے بھائی، بہت شکریہ، بہت شکریہ. کیونکہ تعزیت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور اس پہ جو ہے وہ مزید بات ہوتی رہے گی. آپ کچھ قطعات پڑھ رہی تھی. جی بہت ہی علی بھائی، ایک میری نظر سے گزری امیر الاسلام ہاشمی کی ایک نظم ہے جس کا نام ہے اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں. دہقاں تو مر کھپ گیا اب کس کو جگاؤں، ملتا ہے کہاں خوشائے گندم کے جلاؤں. شاہی کا ہے گنبد شاہی پہ بسیرا، کنجش کے فرومایا کو اب کس سے لڑاؤں. اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں. ہر داڑھی میں ہے تنکا ہے، ہر ایک آنکھ میں شہتیر، مومن کی نگاہوں سے بدلتی نہیں تقدیر. توحید کی تلوار سے خالی ہے نیامیں، اب ذوق یقین سے نہیں کٹتی کوئی زنجیر.
اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں. بہت خوب. شاہین کا جہاں آج گرگس کا جہاں ہے, ملتی ہوئی ملا سے مجاہد کی اذاں ہے. مانا کے ستاروں سے بھی آگے ہیں جہاں اور, شاہین میں مگر طاقت پرواز کہاں ہے. اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں. مرمر کی سلوں سے کوئی بیزار نہیں ہے, رہنے کو حرم میں کوئی تیار نہیں ہے. کہنے کو ہر ایک شخص مسلمان ہے, لیکن دیکھو تو کہیں نام کو کردار نہیں ہے. اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں. بے باکی و حق گوئی سے گھبراتا ہے مومن, مکاری و رباہی پہ اتراتا ہے مومن. جس رزق کے پرواز میں کوتاہی کا ڈر ہو, وہ رزق بڑے شوق سے اب کھاتا ہے مومن. اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں. جھگڑے ہیں یہاں صوبوں کے, ذاتوں کے نسب کے, اگتے ہیں تے سایہ گل خار غضب کے. یہ دیس ہے سب کا مگر اس کا کوئی نہیں کوئی, اس کے تنے خستہ پہ تو اب دانت ہیں سب کے. اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں. بہت خوب. محمودوں کی صف آج ایازوں سے پرے ہے, جمہور سے سلطانی جمہور ڈرے ہے. تھامے ہوئے دامن ہے یہاں پر خودی کا, مر مر کے جیے ہے کبھی جی جی کے مرے ہے. اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں. دیکھو تو ذرا محلوں کے پردوں کو اٹھا کر, شمشیر و سنا رکھی ہے طاقوں پر سجا کے. آتے ہیں نظر مسند شاہی پہ رنگیلے, تقدیر سو گئی طاؤس پہ آ کے. اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں. مکاری و عیاری و غداری و ہیجان, اب بنتا ہے ان چار عناصر سے مسلمان. کاری اسے کہنا تو بڑی بات ہے یارو, اس نے تو کبھی کھول کے دیکھا نہیں قرآن. اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں. کردار کا گفتار کا اعمال کا مومن, قائل نہیں اسے کسی جنجال کا مومن. سرحد کا ہے مومن کوئی بنگال کا مومن, ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا قرآن کا مومن. اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں. بالکل. کتنے پہلے زمانے میں یہ نظم کہی ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ آج کے لیے کہی ہے. تو ان ناظرین کے لیے جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ایک مرتبہ پھر, جو ہے وہ ہدایت ٹیلی ویژن کی طرف سے اور ہدایت کی پوری ٹیم کی طرف سے تمام مومن و مومنات کی خدمت میں جو ہے وہ تعزیت پیش کرتے ہیں. ذیشان علی, ولد کاظم علی, نعمت اللہ, محمد علی, محمد ادریس, یہ نام ہے شہداء کے. ان کی بلندی درجات کے لیے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی, صلوات کی, اور آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ 10 دنوں میں کوئٹہ میں 18 مومنین کی شہادت ہوئی ہے. کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام علی بھائی, اور میری بہن کو السلام علیکم. محمد علی لندن سے بول رہا ہوں صاحب. جی محمد صاحب. ٹاپک آپ ٹھیک ہے اپنا شیعہ کلنگ. اب مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہم کس طرح ہم اس کو سٹاپ کر سکتے ہیں. کیا ایک آدمی اس کو سٹاپ کر سکتا ہے کہ سارا کا سارا بوجھ ہم جنرل رحیل کے کاندھوں پہ ڈال دیں کہ بھی یہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے, جو مظلوم لوگ جو شہید ہو رہے ہیں, جو ناحق ان کو قتل کیا جا رہا ہے, تو ان کی ذمہ داری جنرل رحیل کے کاندھے پہ ڈال دیتے ہیں. کیا وہ کام کرے گا؟ نہیں. سمپل بات ہے کہ جیسے ہی پاکستان کی اندر کوئی بھی جرم ہوتا ہے, قتل ہوتا ہے, کسی کو مارا جاتا ہے, کسی کی چوری کی جاتی ہے, اس کی ایف آئی کٹائی جاتی ہے. اب جو پولیس ہے وہ پولیس کس کے ہاتھ میں ہے؟ پہلے تو یہ بنیادی چیز لوگوں کو پتا چلنا چاہیے. بھائی آپ کی پولیس جاگیردار کے انڈر ہے, وہ چاہے تو جھوٹے کو سچا کر دے اور سچے کو جھوٹا کر دے پولیس کے تھرو, اور یہ سب کو پتا ہے. اور پولیس کو ہم سارا کا سارا بلیم دے دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے اور ادارے ہیں, ذمہ داری ہے, دین میں آ جاتے ہیں, علماء دین کی اسلامی کانفرنس کی طرف ہم بھاگ جاتے ہیں. کیا وہ اس نے ہمارا کوئی رول ادا کیا مسلم امت کے اندر؟ یعنی کہ ہمارے جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہیں وہ سارے کے سارے, جتنے بھی ادارے ہیں وہ سارے کے سارے بیکار ہیں. اور ان کو بیکار کس نے کیا ہے؟ جو اس کو مشینری کو چلنے نہیں دیتا, اس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے. ہم پولیس کو بلیم دے دیتے ہیں, ہم بہت بڑے لوگوں کو آپ بلیم کریں گے, لیکن اس نقطے کی طرف ہم نے جانا ہے کہ ہمارے جو نیچے والی پوری مشینری جو مین سوئچ ہے اس مشینری کو کون نہیں چلنے دیتا؟ وہ سب کو پتا ہے. اگر آج ہم نے پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے, یہ امت کو آگے لے کے چلنا ہے, انسانیت کو آگے لے کے چلنا ہے, تو میں نے پہلے بھی مینشن کیا تھا اور آج بھی پھر مینشن کر رہا ہوں کہ آپ کا جو مین سوئچ ہے وہ ہے جاگیردار.
وہ پولیس کو نہیں چلنے دیتا, وہ آپ کی گورنمنٹ کو نہیں چلنے دیتا, وہ آپ کے اداروں کو نہیں چلنے دیتا کہ جی ہاں ان کو پکڑ کے آپ کی عدالت ان کو نہیں چلنے دیتا کہ وہاں سے انصاف نہیں ہو آپ کو ملتا. تو جنرل رحیل صاحب کے انہوں نے سچ لاسٹ ویک انہوں نے بیان کیا, انہوں نے اخیر یہی کہنا ان کو پڑا کہ بھی میرا ساتھ دو. حکومت کو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت ساتھ نہیں دے رہی. حکومت کس کے پریشر میں ہے؟ جاگیردار اندر بیٹھے ہوئے, ہر جماعت میں دیکھ لو, ہر ٹولے میں دیکھ لو, وہاں پہ جاگیردار گھس جاتا ہے اور اسی کو دیمک کی ذرا کھا جاتا ہے. اور جب یہ تب تک یہ کلنگ نہیں سٹاپ ہو سکتی, چاہے وہ اہل تشیع میرے بھائی ہوں, چاہے کوئی بھی ہو, کرسچن بھائی ہو, کوئی بھی ہو. یہ پاکستان کے خطے کے اوپر جو آندھی آئی ہوئی ہے, جو ہمارے حالات ہیں اس وقت, اس کے اوپر ایک ہی مسئلے کا حل ہے. اس وقت اگر آج ہم سب مل کے, سب بلا تفریق مل کے ایک تہیا کر لیں کہ ہم نے اپنے اداروں کو آزاد کرانا ہے اس جاگیردار نظام سے, پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہم آگے بڑھ جائیں گے. ادروائز اس وقت تک مجھے کوئی امید نہیں ہے. اور میری بہن ٹائم دینے. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. اور بالکل جو ہے وہ ایسا ہی ہے کہ جو ہے وہ تمام ادارے جو ہیں, چاہے پولیس ہو, عدالتیں ہوں, حکومت ہو, میڈیا ہو, سیاسی پارٹیز ہوں, سب کے اندر جو ہے وہ دہشت گردوں سے جو حب کا ایلیمنٹ موجود ہے. پولیس کہتی ہے کہ جی ہم نے دہشت گرد پکڑے تھے, عدالت نے چھوڑ دیے. عدالت کہتی ہے ثبوت ناکافی ہیں, پولیس نے غلط پکڑ لیا تھا. پھر آخر میں یہ ہوا جی فوجی عدالتیں لگائی جائیں تو سیاسی پارٹیوں میں لوگ رونے لگے بالکل کہ جی نہیں, انصاف تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی, پاکستان میں انصاف ہو جائے گا؟ تو وہ کھڑے ہو کے اسمبلیوں میں پھوٹ پھوٹ کے روئے, سب نے دیکھا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اب ایک ایسے ماحول کے اندر جو پسے ہوئے لوگ ہیں, وہ پسا ہوا طبقہ ہے ایک, جو کہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ کیا کریں. اور ظاہری بات ہے جو انسانی ضروریات ہیں وہ بھی پوری کرنی ان کی مطلب روزمرہ کا معمول ہے کہ اگر ایک آدمی کی شاپ ہے تو وہ شاپ پہ بیٹھے گا, ایک آدمی نوکری پہ جائے گا تو وہ جائے گا. تو اب اس پہ کتنے گارڈ آپ رکھیں گے؟ ہر دکان کے باہر کوئی گارڈ نہیں رکھ سکتے. نوکری پہ جانے کے لیے آپ اس کا حل نہیں ہے, اس کا حل نہیں ہے. اور حل جو ہے وہ انہی کے ہاتھ میں ہے جو یہ خود کر رہے ہیں, اور وہ حل ہونے نہیں دیں, اور وہ حل ہونے نہیں دیتے, کیونکہ اس کے بدلے میں ان کو جو ہے وہ ڈالرز ملتے ہیں, اس کے بدلے میں ان کو درہم و دینار ملتے ہیں, اور پوری دنیا میں ان کو عیاشی کرائی جاتی ہے. تو اور ان کی جائیدادیں بنائی جاتی ہیں. کون نہیں جانتا کہ جو ہے وہ دبئی کے اندر اور سعودیہ کے اندر اور پتہ نہیں کہاں پہ ان کی ملز اور دنیا بھر میں جائیدادیں ہیں. وہ ایک مل کو بچانے کے لیے لاکھوں انسانوں کی جان تو دینے کو تیار, کوئی ویلیو نہیں ہے, ان کی ویلیو کوئی نہیں ہے as long as ان کی مل بچ رہی ہے. کیونکہ باقی سب چیزیں جو ہیں ان کے نزدیک فیکٹری میں آگ لگانے والا معاملہ ہوا تھا, پکڑے گئے تھے لوگ, معاملہ ٹھپ ہو گیا. کہاں جاتے ہیں آخر؟ ہم عوام کیوں نہیں سوچتے کہ آخر کہاں جاتے ہیں؟ عوام کیا کریں؟ مجھے بتائیں نا, کون سے ہر شہر کے اندر ایک پارٹی بیٹھی ہوئی ہے جو ان کو کچلنے کے لیے تیار ہے. اس کے بعد ایک نیا نعرہ جو آیا ہے, مفاہمت کی سیاست. مفاہمت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ لو اور کچھ دو, تم اپنے حصے میں مارو, ہمیں ادھر مار کے کھانے دو, تم ہمارے ایریا میں نہ ہو, ہم تمہارا نام. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا, یہ جو آوارہ جو جانور ہوتے ہیں ان کی حدود ہوتی ہیں, وہ دوسرے میں شکار نہیں کرتا, وہ دوسرے ایریا میں شکار نہیں کرتا, وہ اپنے اپنے ایریا کے اندر ہوتے ہیں. تو ان کی مثال جو ہے نا وہ انہی آوارہ جانوروں جیسی ہے کہ انہوں نے حدود معین کی. جب وہ حدود کی وائلیشن ہوتی ہے تو مفاہمت کی سیاست کا نعرہ لگتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ تم ادھر مارو, لوٹو کھاؤ, اور ہم ادھر کریں. تو اس میں یہی معاملات ہیں. اسی میں جو ہے وہ 26 سے 27 ہزار جو وہ تعداد ہو چکی ہے صرف ہماری کمیونٹی کی شہداء کی, اور اس کے علاوہ مجموعی طور پر پاکستانیوں کی تو آپ کو مطلب اعداد و شماری الگ ہیں. کالر کو شامل کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. کون صاحب, کہاں سے؟ جی عمران فضل بول رہا ہوں. جی عمران فضل صاحب, خوش آمدید. آج کا ٹاپک یہ تو میرا مطلب ہے شیعہ ٹارگٹ کلنگ جو ہے, یہ تو میرا کافی عرصے سے شروع ہے. پاکستان کی سچویشن جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ وہاں پہ چند فیملیاں یا کچھ لوگ ہیں جو میرا مطلب ہے 30% لوگ جو ہے پاکستان میں زندگی گزار رہے ہیں. باقی تمام جتنی عوام ہے ویسے ہی جیسے بھیڑ بکریاں, بالکل ایسے نظر آتا ہے کہ جیسے بھیڑ بکریاں ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ہر انسان جو ہے وہ بیچارہ معاش کی تلاش میں اور فکر میں پھر رہا ہے.
اور یہ جو چیزیں ہیں وہ اندر سے چھین کر ایک دوسرے جو کھا رہے ہیں، اب خدا جانے کہ کون کس کے لیے کیا کر رہا ہے. یہ تو میرا مطلب ہے جو لوگ زندہ رہ رہے ہیں وہ جگیرداروں کی وجہ سے ان کی نوکریاں ہیں. وہی بات ہے کہ وہ 30-35% لوگ ہیں جو زندگی پاکستان میں بسر کر رہے ہیں. باقی جتنی عوام ہے وہ بیچاری اسی طرح ہے کہ وہ چھین کے ایک دوسرے سے کھا رہے ہیں، قتل بھی کر رہے ہیں. اور ویسے بھی دنیا کے حالات جو ہیں اس طرح کے ہو گئے ہیں. جو میرا مطلب ہے جو کنٹری ہیں یورپ کی، جو یورپ ہو گیا، امریکہ میں بھی یہ حال شروع ہو گیا ہے. پولیس جو ہے وہ لوٹتی ہے لوگوں کو. یہ اب تو سچویشن اسی طرح کی نظر آ رہی ہے کہ یہ کچھ ہونے والا ہے. یہ نظر آ رہا ہے، میری جو اپنی اوپینین ہے کہ اس زمین پہ کچھ ہونے والا ہے. کیونکہ جب تک اگر شیعہ ہوش بھی کر لیں تو تب بھی وار ہے. اگر نہ کریں، وہ کہتے ہیں نہ ہمارے پاس چوائس کوئی نہیں. اگر ہم سامنے آ جائیں تو جنگ ہے، اگر ہم بیٹھے رہیں تو ہم مارے جائیں گے. میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ یہ واقعی جو ہے نا پاکستان کی جنگ چھڑنی چاہیے. قسم سے میں یہی سوچ رہا ہوں کہ یہ اس کا نتیجہ جو ہے نا یہ گھٹ گھٹ کے مرنے سے بہتر ہے کہ یہ مر جاؤ یا مار دو. میں تو اسی پہ، کیونکہ ان لوگوں کو، یہ لوگ جو آرام دہ زندگی گزار رہے ہیں اور باقی عوام 70% عوام جو ہے وہ بھوک سے مر رہی ہے، ایک دوسرے کو لوگ کھا رہے ہیں. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ اب فیصلہ ہو جانا چاہیے کون ہے ہمارے پیچھے بیٹھا ہوا. یہ جو لوگ کروا رہے ہیں، یہ جو حکومتیں کر رہے ہیں، یہ مکر کر رہے ہیں. یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے انسانیت کا. یقین کریں میں ان کو دیکھتا ہوں، یہ جو ہمارے پرائم منسٹر ہو گئے، یہ ان کو بالکل فکر ہی نہیں اس چیز کا. ہو جاتے ہیں کچھ ایسا واقعہ ہو جاتا، اگر ان کی دل کی باتیں پوچھیں تو ان سے یہ تو بالکل کہتے ہیں یہ مرنے دو ان کو، عوام کو. قسم سے میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ چاہتے ہیں کہ عوام مرے، اور تبھی تو وہ بڑے آرام سے اٹھ کے کہتے ہیں جی افسوس کر لو. اور بیچارہ وہ جو ہمارا جرنیل بٹھایا ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ ہمارے اندرونی معاملات اس طرح کے بگڑ چکے ہوئے ہیں کہ اب کوئی دنیا کی کوئی پاور بھی شاید اس کو ٹھیک نہیں کر سکتی. کیونکہ ہمارے جو سراؤنڈیڈ ہے، جو میرا مطلب سعودیہ ہے یا اس طرح کے جو عرب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا خود جو حال ہونے والا ہے اللہ کرے گا یہ بڑا ان قریب ہے انشاءاللہ. جن لوگوں نے اسلام کے، وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کافر ہو کے سامنے آ جائے نا تو وہ بہتر ہے. اگر وہ کافر مسلمان کا روپ کر کے وہ مسلمانوں میں گھس جاتا ہے تو وہ پکڑا نہیں جاتا. تو بہتر یہی ہے کہ ایک دفعہ یہ ہونا ہے. یقین کرے کہ یہ آگ لگ گئی ہے اور میرا خیال ہے یہ 2020 تک کو فیصلہ اس زمین پہ ہونے والا ہے انشاءاللہ. بہتر، بہت شکریہ. بہت شکریہ. شامل ہوئے اور ظاہری بات ہے لوگ تعزیت کر رہے ہیں اور درد دل جو ہے وہ ایک دوسرے سے شیئر کیا جا رہا ہے. ظاہری بات ہے کہ بے گناہ جو ہے وہ لوگوں کو قتل کیا جانا ایک المیہ سے کم نہیں ہے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن یا علی مدد، پیر مولا علی مدد اشتیاق بٹ صاحب. موسی بھائی آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام اور یا علی مدد بھی ہو. آپ کا پروگرام ابھی تھوڑی دیر پہلے 2-3 کالیں میں نے سنی ہے، شروع سے نہیں دیکھا. اللہ پاک آپ کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے. پاک پروردگار ہدایت ٹی وی کو ترقی عطا فرمائے. اور میرے سے پہلے جو بھائی باتیں کر رہے تھے وہ 110% یہ باتیں بالکل درست ہیں موسی بھائی. ہم ملک پاکستان کی اگر بات کریں تو وہاں لوگ بھوک کو ترس رہے ہیں، کپڑے کو ترس رہے ہیں. تو ہمارے حکمرانوں کے محل دیکھیں، کوٹھیاں دیکھیں، چاہے وہ حکمران ملا مسجد کا امام ہو، بڑی جماعت کا کوئی ٹھیکیدار ہو، چاہے وہ جتنی مرضی باتیں کرے کہ میں ملک میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، بڑی بڑی موٹر وے جو انہوں نے کھول دی ہیں، وہاں سے سفر سہولیات. سہولت تو اس کو کہتے ہیں کہ انسان کو روٹی ملے کھانے کے لیے، کپڑا ملے. ہمارے ملک میں 95% جہالت کی زندگیاں لوگ گزار رہے ہیں.
مدرسوں میں لوگوں کو غلط قسم کے تاثرات دیے جا رہے ہیں, لوگوں کے پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے, کس کو دشمن بنایا جا رہا ہے. تو خاص طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک پاکستان میں ہماری جو قیادت ہے, کوئٹہ کے حوالے سے یا ہزارہ کے حوالے سے یا ملک کے کسی بھی کونے میں اگر کوئی ایک شیعہ بھی کلنگ ہوتا ہے, قتل ہوتا ہے, شہید ہوتا ہے, تو ہمارے لوگ, میرے بھائی نے جو کہا ہے نا کہ یا تو یہ سسک کے مرنا, یہ باہر جائیں تو بس پتہ نہیں کب دھماکہ ہو جائے. ان خنزیروں کا مقابلہ شاید ہمیں پتہ نہیں کس کی رکاوٹ ہے, کیا وجہ ہے, کیوں ہم رکے ہوئے ہیں. تو بعض لوگ جو یہ چندے اکٹھے کر کے میرے بھائی جو دیتے ہیں جی ان کو, جی پیچھے فیملی ہے جی ان کو روٹی دینا ہے, سراسر یہ بالکل جھوٹ ہے. بالکل اگر ان کی مدد کرنی ہے تو دو ان کو اسلحہ, اگر ان کی کچھ کرنا ہے تو ان کے ساتھ ہیلپ کریں, ان کو اسلحہ دو اور ان کو جواب دینا پڑے گا ان چیزوں کا. تو تب جا کے ہمارے ملک میں تو سمجھتا ہوں کہ میرے بھائی نے جو باتیں کی بالکل درست ہیں. یہ بالکل حکمران کیا چھوٹے سے لے کے آخر تک اوپر جتنے بھی بیٹھے ہیں, اور 95% لوگ ملک پاکستان, ہندوستان یا جہاں بھی مسلمان ہیں غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. کوئی آزادی کا نام مت لے کے ہم آزاد ہیں. یہ سب کے سب کوئی ٹھیکیدار کا غلام ہے, کوئی بڑا ٹھیکیدار بیٹھا ہے, کوئی جاگیردار بیٹھا ہے, کوئی وزیر بیٹھا ہے, کوئی منسٹر بیٹھا ہے, اس کے آگے جیسے کام کر رہے ہیں تو غریب لوگوں کو پیچھا جا رہا ہے, ہمیشہ غریب ہی پیچھے جا رہے ہیں. میں تعزیت کیا پیش کریں موسی بھائی, میں کہتا ہوں کہ ان چیزوں کا جواب دینا چاہیے. یہ بڑے بڑے دہشت گرد جو آج مسجدوں میں بیٹھے ان کو باہر نکالے, یہ عوام پوچھے, ان سے پوچھنے کا موقع نہ دے. تو آرمی کیا کرے, آرمی کے اندر بھی یہ لوگ بکے ہوئے ہیں. بالکل حقیقت ہے, کچھ کوئی نہیں کر رہا, نہ کوئی وزیر کر رہا ہے, نہ کوئی آرمی کے لوگ کر رہے ہیں. یہ سب کے سب بس ان کے کچھ خریدے ہوئے آرمی کے لوگ ہیں, کچھ حکومت کے خریدے ہوئے ہیں. بس عوام مری جا رہی ہے, کسی کو کوئی خبر نہیں ہے موسی بھائی. تو عوام سے ہی گزارش ہے کہ اپنے شعور کو بیدار کرو, اپنے آپ کو اللہ کے پاس لے کے اپنے آپ کو بیداری دو اس میں کہ ہم کیا چاہتے ہیں. ہمیں آزادی ملنی چاہیے. خود مزدوری کرتے ہیں, خود کام کرتے ہیں, تو غلامی جو ہے نا وہ جاگیردار کی. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا موسی بھائی, پاک پروردگار ہدایت ٹی وی کو ترقی عطا فرمائے. ہمیں موقع ملتا ہے اپنا غم جو ہے نا شیئر کرنے کا ہدایت ٹی وی کے حوالے سے. تو جتنے بھی میڈیا کے چینل ہیں خدا ان کے اوپر لعنت کرے, جو ظلم کے خلاف آواز نہیں بلند کر سکتا وہ کیسا میڈیا ہے. دعاؤں میں یاد رکھے گا. خدا حافظ. بہت شکریہ, درد دل آپ نے شیئر کیا, اور ہم پوری اپنی ٹیم کی طرف سے ایک مرتبہ پھر ہدایت ٹی وی کی طرف سے جو ہے وہ تمام مومنات مسلم و مسلمات کو جو ہے اس خون نحق کی جو ہے وہ تعزیت پیش کرتے ہیں, اور آپ سے جو ہے وہ ایک درمندانہ اپیل کرتے ہیں کہ ہماری اس آواز کو مضبوط کیجیے اور ہمارے ممبر بنیے. جو کہ اگر آپ 14 پاؤنڈ کا آپ ممبرشپ ہمارے پاس لے سکتے ہیں, اگر آپ 50 پینس پر ڈے بھی جو ہے وہ الگ کرتے ہیں تو بھی 14 پاؤنڈ سے زیادہ, مہینے میں 15 پاؤنڈ بن جائیں گے. ہم چہردہ معصومین کے نام پہ 14 پاؤنڈ کی ممبرشپ دے رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے آواز بلند ہوتی رہے اور جو ہے وہ آپ کی ترجمانی ہوتی رہے, تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہمارے ہاتھ مضبوط کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری ممبرشپ کو انکریز کریں. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ انشاءاللہ جاری وہ ساری رہے گا. جی سحر. جی بالکل علی بھائی, آپ کی جو بات آپ نے میرے میں بھی یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ سے التماس ہے, بار بار ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے جو مومنین بہن بھائی ہیں وہ سب مل کر جو ہے, ہم سب مل کر جو ہے اس کو مزید مضبوط کریں, اس پلیٹ فارم کو مزید مضبوط کریں. اور آپ ہمارے ساتھ, ہمارے صبح کے ساتھ جب شرکت ہوتی ہے ہماری اور آپ کی جب ملاقات ہوتی ہے, کیوں نہیں کہ آپ آگے بڑھ کر ہمیں اسی پروگرام میں آ کے بتائیں کہ آپ ہمارے جو ہے وہ 14 پاؤنڈ والے ممبر جو ہیں وہ بن چکے ہیں. ویسے تو آپ جتنا بھی دینا چاہیں, آپ کی جتنی استطاعت ہے اس کے حساب سے جو ہے آپ کر سکتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ خوشی کی بات, اور علی بھائی کیا اور جو آلریڈی ممبر ہیں ان کو چاہیے وہ تقریباً 2 ممبرس کا بندوبست اور کریں, تاکہ ہمارا معاملہ جو 5000 ممبرشپ کا ہمارا ٹارگٹ ہے وہ پورا ہو جائے, تاکہ آپ کی آواز یہ محفوظ ہو جائے. بالکل. اب آج سے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہر صبح کے پروگرام میں 2 ممبر کم از کم جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ضرور بنیں گے, کیونکہ یہ آپ کو اس کی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا کہ جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا اس طرح کا ہے, یہ مسلمان میڈیا اپنے کو کہہ رہا ہے اور قاتلین کو آپ کے بلا رہا ہے اور ان کے انٹرویو کر رہا ہے, ان کو عزت دے رہا ہے کہ جناب عالی جنرل صاحب. تو آپ نے, آپ کی بھی مسئولیت بن جاتی ہے, فرض بن جاتا ہے کہ آپ اپنے نہیں کریں گے تو میڈیا کی حفاظت کریں, خدا کی دی ہوئی نعمت کا جو ہے وہ شکر ادا کریں, اس کی جو کہتے ہیں نا کفران نعمت نہ کریں.
تو اور اس کی اہمیت کا اس کا احساس کریں. اور آپ کی طرف سے جو جہاد ہے, آپ کی طرف سے جو حصہ ہے اس جدوجہد میں کہ جو ہمیں اویئرنیس پیدا کرنی ہے اور جو مقابلہ کرنا ہے تمام باطل قوتوں کا, وہ اس میں ایک جنگ کا حصہ ہے. یہ جہاد ہے بالکل, اور آپ اس میں شامل ہوں. اور آپ آج ہم عہد کریں گے کہ آج ہر صبح ہمیں 2 ممبرز بنانے ہیں, اور ہمیں اپنی یہ ممبرشپ جو ہے یہ لے کر جانی ہے 5000 تک. اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کو اگر اپنے پاؤں پہ مضبوط کھڑا ہے آپ کا ٹی وی, آپ کا میڈیا, تو پھر کسی قسم کی فکر کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. پھر ہمیں فوکس مزید کر سکیں گے, ہم اپنے پروگرام سے مزید فوکس کر سکیں گے, اپنی کوالٹی پہ مزید فوکس کر سکیں گے کہ آپ کے پاس صحیح اور غلط کا جو فرق ہے وہ آپ کو زیادہ کلیئر کر کے بتا سکیں. جب ہمیں اس کی جو اوبویسلی جو ہمیں ضرورت پڑتی ہے ان کے اگر ہم ان مسائل سے باہر آئیں گے تو ہم جو ہے ابھی ہمیں بہت ورک ہارڈ جسے کہتے ہیں صحیح والا, اس سے بھی آگے جانا پڑتا ہے. ظاہر ہے ہمیں کئی میدان پر جو ہے یہ فائٹ کرنی پڑتی ہے, بہت سارے ڈپارٹمنٹ سے. ہمیں بالکل اچھا لگتا ہے ہمارے علماء کرام بیٹھ کے جو ہے بالکل ہمارے اتنے معزز جو ہیں, اتنے قابل احترام علماء کرام ہیں, اور امید ہے کہ آپ کو بھی اچھا نہیں لگتا ہوگا کہ وہ آپ کو آئیں اور بتائیں کہ باتیں صحیح باتیں کیا ہیں, صحیح رستے کیا ہیں, بجائے اس کے کہ وہ آپ سے کہیں کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہ جو فائنینشیل مشکلات ہیں اس میں ساتھ دیں, اور جب اگر آپ ممبر بنتے ہیں تو ہمیں کسی بھی قسم کی اور مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. تو آج سے ہم یہ عہد کر رہے ہیں کہ ایوری مارننگ 2 ہمارے پاس ممبر انشاءاللہ ضرور آئیں گے, جو کہ 14 پاؤنڈ از نتھنگ, کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا, جی پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس سے بھی کم ہے علی بھائی, اس سے بھی کم ہے. تو بالکل احساس نہیں ہوگا. آگے بڑھیں, آپ کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. آئیں مل کر اس کو مضبوط کرتے ہیں تاکہ ہم زیادہ فوکس کر سکیں کہ ہمیں اپنے جو دین ہے, جو اپنا مذہب ہے, اس جو ہمارا عقیدہ ہے, اس کو ہم نے کیسے بچانا ہے اور مضبوط کرنا ہے. بالکل. اور اسی کے ساتھ بالکل پروگرام کا ٹائم جو ہے ناظرین ختم ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ پھر کل کے شہداء کے نام لوں گا. ذیشان علی ولد کاظم علی, نعمت اللہ, محمد علی, محمد ادریس, ان تمام شہداء کی جو ہے وہ آپ کو تمام تعزیت دوبارہ پیش کرتے ہیں, اور ان کی بلندی درجات کے لیے التماس کرتے ہیں کہ تمام مومن مومنات, مسلم مسلمات دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, ان شہداء کی بلندی درجات کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دیں, صلوات پڑھ دیں, اور جو ہے وہ تمام لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ باہمی اپنی جو ہے وہ اتحاد بین المسلمین اور اتحاد بین المومنین کے لیے آگے بڑھ چڑھ کے کام کریں, اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں, محبت پیدا کریں, اپنی صبح کا آغاز جو ہے وہ امور مسلمین سے انجام دیں. اور یہی ہمارا آج کا پروگرام کا مقصد ٹھہرا. جی بالکل, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اور کل پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اور تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.